الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأعدال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذ سألته معاذ بن جبل: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسر الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جمة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أدلك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذه. قلت: يا نبي الله، وأنا مؤخذون بما نتكلم به؟ قال: ثقلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حسائد ألسنتهم؟ رواه أحمد والترمذي وغير ذلك وابن ماجه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیو، شوال المکرم کا پہلا جمعہ ہے، رمضان المبارک اختتام پذیر ہو گیا اور شوال شروع ہو گیا۔ رمضان اللہ کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، عنایتیں اور نعمتوں کا ایک بحر بے کراں تھا، بے شمار نعمتوں کا مجموعہ تھا، ایک خزانہ اور خزینہ تھا، اور علی الاعلان سر عام اللہ کی نعمتیں لٹتی رہی، بڑھتی رہی۔ بندگان خدا حظ وافر وصول کرتے رہے۔ جس کو اللہ نے توفیق دی، اس نے اللہ کو منایا، اس نے اللہ کو راضی کیا، اس نے اللہ کے خزانوں سے جھولیاں بھر بھر کے حاصل کی۔ اللہ کی رحمت و خدا کی مغفرت، اللہ کے انعامات عام تھے سب کے لیے۔ اس میں کوئی اختصاص نہیں تھا کہ کوئی بڑی قوم کا ہو، بڑے قبیلے کا ہو، بڑے گھرانے کا ہو، یا کسی بڑے خاندان سے متعلق ہو تو اس کے لیے بخشش ہے۔ نہ، کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے اللہ کی طرف توجہ کی ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنایا ہو، کلمے کے بعد اس نے توبہ کی ہو، اس نے استغفار کیا ہو، سنت کے مطابق چلنے اور ڈھلنے کی کوشش کی ہو، رمضان کی صبحوں میں، رمضان کی شاموں میں اس نے کبھی اللہ سے لو لگائی ہو،
اس نے کبھی اللہ سے معافی مانگی ہو، اس نے کبھی التجائیں کی ہو، اس نے کبھی ہاتھ اٹھایا ہو، اس نے کبھی دامن پھیلایا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو ہاتھ اٹھائے، جو دامن پھیلائے، جو التجائیں کرے، جو ندائیں کرے، جو اللہ سے سوال کرے اور وہ محروم ہو، وہ خالی دامن واپس گیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے دربار میں آنے والا، اللہ سے مانگنے والا، وہ تو کبھی بھی محروم نہیں ہوتا۔ تو رمضان میں تو پھر نور علی نور ہوتا ہے۔ رمضان میں تو اللہ کی عطائیں دو چند ہوتی ہیں، بے شمار ہوتی ہیں، بے حساب ہوتی ہیں۔ ویسے ہی میرے رب کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں لا تعد ولا تحصى، نہ گنتی میں آ سکتی ہیں، نہ کسی حساب کتاب میں آ سکتی ہیں۔ تو رمضان میں تو اعلان ہے، آؤ تو صحیح، معافی مانگو تو صحیح۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا، جب عید کا دن ہوتا ہے نا تو فرشتے راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں، راستوں میں۔ بار بار یہ حدیث سناتا ہوں۔ آخرت میں تو پروٹوکول ہے نا، حشر کے میدان میں جب اللہ کے خاص بندے جائیں گے تو ان کو وہاں فرشتے پروٹوکول دیں گے، ان کے لیے راستوں میں فرشتے کھڑے ہوں گے، جنت کی سواریوں پہ ان کو سوار کیا جائے گا، اور جب وہ جنت کی طرف چلیں گے تو فرشتے ان کو کہیں گے سلامن سلاما بخیر آلے ہر کلا راشے، آؤ جی ہر کدے آؤ جی، جی آئے انو جی، ست بسم اللہ جی۔ یہ ساری باتیں آخرت میں اور وہاں جنت سے پہلے حشر کے میدان میں وہ سب کچھ تو ہونے والا ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب روزے دار روزے رکھنے کے بعد، رات کی عبادت کرنے کے بعد، سحر و افطار کی مصیبتیں، کبھی آدھی رات کو اٹھ کے کھانا طبیعت کے خلاف ہے، سارے دن کی بھوک ہے، پیاس ہے، لذات و شہوات کو دبانا ہے، مٹانا ہے، اللہ کی چاہت کے مطابق اپنی چاہتیں قربان کرنی ہیں، اللہ کی مرضی پہ اپنی مرضی کو قربان کرنا ہے۔ جب یہ سب کر کے عید کے لیے آتے ہیں عیدگاہ، عید کے لیے آتے ہیں مسجد، تو فرشتے راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں، راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں، آتے جاتے روزے داروں کو سلام کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں جاؤ جاؤ، آج تم بخشے بخشائے ہوئے واپس اپنے گھروں کو اسی طرح جاؤ جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے، بخشے بخشائے۔ دیکھو کتنا بڑا انعام ہے جنہوں نے قدر کی ہے، جنہوں نے قدر۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں ہر شب شب قدر است، ہر شب شب قدر است، اگر قدر بدانی۔ تم میں قدر ہونا، اللہ ہر رات کو لیلۃ القدر بنا دیں، تم تو قدر کرو۔ کبھی کہتے ہیں صبح صادق مرہم کافور دار در بغل، گر علاج عصیاں میں کنی بیدار باش۔ یہ جو صبح کا وقت ہے نا، جس کو سحر کہتے ہیں، کبھی کہتے وقت سحر وقت مناجات ہے، خیز دراں وقت کے برکات ہے۔ عام دنوں میں تو اٹھنا مشکل ہوتا ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو سحری کو اٹھتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو منہ اندھیرے اٹھتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو مسجد کی طرف پورا سال رخ کرتے ہیں، لیکن رمضان میں اللہ کا کرم ہوتا ہے، سحر کو سارا گاؤں، سارا محلہ، سارا شہر ایسے جاگ رہا ہوتا ہے، دن کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، راستے آباد ہوتے ہیں، دسترخوان سجے ہوئے ہوتے ہیں، اور مصلے آباد ہوتے ہیں، کیونکہ دل آباد ہوتے ہیں اور دلوں میں اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ تو یہ خصوصیت اللہ نے اس مہینے کے ساتھ رکھی تھی، اور مقصد تو یہی تھا کہ تمہیں عادت پڑ جائے۔ 30 دنوں میں انسان کے حالات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں 30 دنوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو روزہ رکھنے کا کہا گیا تھا تورات ملنے سے پہلے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کا کہا گیا تھا۔ 30 دن کے بعد حضرت نے افطار کیا تو اللہ کو روزے دار کے منہ میں جو بھوک کی وجہ سے بدبو آتی ہے نا، بہت پسند ہے۔
کیونکہ وہ تکلیف کی وجہ سے ہے، اور تکلیف اللہ کی مرضی کی وجہ سے ہے، اللہ کی چاہت کی وجہ سے اپنی مرغوبات کو چھوڑا، کیونکہ میرے رب کا حکم ہے چھوڑ دو، اپنی چاہتوں کو قربان کیا کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ قربان کرو۔ تو حضرت افطار کیا تو حکم ہوا فاطمہ مناہ بعشر، 10 دن اور روزہ رکھیں، آپ کی یہ حالت ہمیں بڑی پسند ہے، 10 دن مزید روزہ رکھوا کر 40 دن، تو 30 دن میں انسان کے حالات بدلتے ہیں۔ 30 دن روزہ رکھوایا، 30 دن حالات تبدیل کرنے کے لیے مشق کروائی، 30 دن باندھ کے رکھا، یہ اس لیے تھا کہ آگے پھر 11 مہینے ہیں۔ دیکھو 30 دن تم نے حلال جائز پاکیزہ طاہر چیزوں کو چھوڑا کیونکہ اللہ کا حکم تھا، تو اسی اللہ کا حکم ہے جھوٹ نہیں بولنا، اسی اللہ کا حکم ہے زنا نہیں کرنا، اسی اللہ کا حکم ہے گالی نہیں دینا، اسی اللہ کا حکم ہے غیبت نہیں کرنا، اسی اللہ کا حکم ہے بہتان۔ ان گناہوں کو ہمارے معاشرے میں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ جو زبان کے گناہ ہیں، جو ہم دھڑلے سے کرتے ہیں، بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں اور کھل کے بولتے ہیں آ پلانکی داسی، آغا پلانکی داسی، اگئی داسی اکڑا، داسی اکڑو۔ میری بات سنو، غور سے سنو، دل کے کانوں سے سنو۔ جب کوئی کسی کے بارے میں بات کرتا ہے نا جی فلاں ایسا، تو وہ بذات خود پکا بدماش بن جاتا ہے، اپنے سارے عمل کو آگ لگا دی۔ میں کسی کی بدخائی کر رہا ہوں، اس کا تو اللہ سن رہا ہے۔ میں کسی کی برائیاں بیان کر رہا ہوں ایسی مجلس میں جہاں وہ موجود نہیں، اس کا نمائندہ موجود نہیں، اس کے متعلقین موجود نہیں، متوسلین موجود نہیں، اس کا تو اللہ سن رہا ہے۔ اس نے برائی کی ہے تو وہ جانے اور اس کا رب جانے، لیکن جب میں برائی کر رہا ہوں، میں غیبت کر رہا ہوں، اس کی برائی بیان کر رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، میں اپنے اعمال نامے کو آگ لگا رہا ہوں، اپنی ساری نیکیاں اٹھا کے اس کو دے رہا ہوں، اور اگر میں ایسی برائی بیان کر رہا ہوں جو اس میں نہیں ہے تو میں بہتان لگا رہا ہوں، بہتان۔ مجھے تو اللہ نے جب دین اسلام میں داخل ہوئے تو والدین نے کلمے سکھائے تھے کہ یہ معاصی والغیبہ، بہتان، معاصی، یہ سارے گناہ، تہمت ترازی، بہتان ترازی اور کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کھانا، یہ سب اسلامی عقیدے کی بنیاد پہ حرام ناجائز ہیں۔ میں نے یہ سب چھوڑنا ہے، میں نے یہ سب چھوڑنا ہے۔ میری بات سنو، ہم کہتے ہیں جی منگ سر خدا سے شوئی دا منگا زکا دا سی خبرک مخ تا گورا، شکل تا گورا، اور بیا ٹولنا آسان خبر دا دی خلق پا علماء باندی خبرکی لنڈلار دا دی جی علماء باندی پلنکی مولا دا سی خدای تا گورا مخ، یہ کوئی بات ہے؟ علماء پہ بات کرنا، کسی بھی مکتب فکر سے ہوں، اہل علم دین کے علم بردار ہیں، ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنا، ذرا زبان سنبھال کے بات کرنا۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں تلقونہ بألسنتکم، جب تم بولتے ہو اپنی زبانوں سے، وتقولون بأفواہکم، اور تم لب کشائی کرتے ہو، منہ کھولتے ہو، وتحسبونہ حینا، تم سمجھتے ہو گپ شپ ہے، گپ شپ ہے، باتی کوئی نہیں، اس خبرہ نشتہ دی مونگے دخل تا خبرہ اکڑے چائے وابرے دا نا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکلتا ورپسے خلق والار دی تاسو چی خبرہ کوئی یو ٹک جستاسو دی خلین روزی ورپسے خلق والار دے، کمپیوٹر سسٹم چالو دے، ہر سے سیو کی گی، لکل کی گی، ہر ایک چیز لکھی جا رہی ہے، ہر ایک چیز محفوظ ہے، ہر ایک بول کا میرے رب کے دربار میں جواب دینا پڑے گا۔ وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا، تم سمجھتے ہو باتی کوئی بھی نہیں، باتی کوئی بھی نہیں، بولے جا رہے ہیں بے لگام، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے دربار میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ حدیث شریف ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے واپسی کا سفر ہے، غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اکیلے جا رہے ہیں۔
اللہ کے نبی کی سواری اکیلی ہے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا، بڑا زبردست موقع ہے، سفر بھی ہے، وقت بھی ہے، اللہ کا نبی اکیلا بھی ہے، موقع بھی ہے، میں جا کے پوچھوں، آپ بڑی تسلی سے مجھے جواب ارشاد فرمائیں گے، میرا کام بن جائے گا۔ میں اللہ کے نبی سے کوئی عمل پوچھوں کہ میں قریب ہوا، میں نے جا کے کہا اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے، جو مجھے جہنم سے دور کر دے، کوئی ایک پتے کی بات ارشاد فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سألت عن امر عظیم وانه لیسیر علی من یسر اللہ علیہ، معاذ بہت بڑی بات پوچھی ہے، بڑا وزنی سوال کیا، بڑے کام کا سوال کیا، خبر کوئی ڈیر اچتی ہو کو، لیکن بات سنو، جنت میں جانا تو اللہ کے فضل سے ہے، جس پہ اللہ آسان کرے گا وہ جنت جائے گا، اور میرا رب نہ چاہے کوئی الٹا لٹکا رہے، میرا رب نہ چاہے کوئی ساری رات پیشانی رگڑتا رہے، میرا رب نہ چاہے ساری دنیا کے خزانے لوٹا دے، نہیں جا سکتا۔ یہ تو اللہ کے فضل کی بات ہے، یہ اللہ پیسوں سے نہیں ہوتا، پیسوں سے نہیں ہوتا ہے، پیسوں سے ہوتا تو قارون دنیا میں جنت بنا چکا، پیسوں سے ہوتا تو فرعون آسمانوں کو پرواز کرنے لگا، پیسوں سے ہوتا تو بل گیٹس جنت خرید لیتا، پیسوں سے ہوتا تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جنت ہوتی، نہیں، یہ پیسوں سے پروپو باندھے جنت نہ ملاوی گی، واہ دیاورے۔ پیغمبر علیہ السلام فرمائی سألت عن امر عظیم، ڈھیر اچت سوالوں کو لکھا، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ، ہاں چالا پر چی خدای آسان اکڑی، اللہ پاک چی چالا آسانوں کی نو آغا جنت توزی۔ اب سن لو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تعبد اللہ کا ولا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز اس سے اختر رضی دلا روجہ تیرا شیم ندی، لا روجہ تیرا شیم ندی، اختر رضی دی مونگا دلتا موزلا دریگو پا جماعت کے صف کی دری کسان والاڑی، ابھی مونگ پسی راشی امولی سی براشی ڈوڑای دی منگ کر ڈوڑای بخوری برکت دیجی تاسو براشی ڈوڑای لا التلاشی بسترخان ڈک کسان شل کسان ناستی، پرون یو دعوت کی یو مشرمانا تا پوسو کو امولی سی چی بانگوشی او ملمان آستی جماعت تتلیشو مو خود بسی بانگوشو خبر ختم شو خود با جماعت تزی او چی ملمان نزی مورا او واسا داتی دلاغونی ملمان جو پخبر ہے نزی ہوتا جماعت نپری دی اگر سرنگی ملما دی مسلمان دی اختر ملاقات لراغل لی تا سرنگی مسلمان دی ہوئی دی مسلمان رنبانے کار چی بانگوشی بہر سے بپری دے، ملما بپری دے، ملمستیا بپری دے، ڈوڑے بپری دے، دا ڈوڑے تیار ہے ناسے بلا خبر دی ڈوڑے بخری بیا با جماعت ترا دی تا سے 2 گھنٹولا ناستی اور بانگوشی بیاو ناستی اور جی خلق با مسکی راشی آغم ملمان دی ملیسی عمر اوڑو آغم ہمسا ڈوڑے خریے شرمی دلیا دا سے خبر دی۔ مسلمان حیادار وہ ہے کہ اسے اللہ نے کہا خدای دی آواز کو تراشا، مسلمان دی حیادار دی خدای منی اگر بہر سے پریدی گو رہے دیکھی دی خلقو ہے یا خلق خپشی دی کرنا دی بخبل قبر تزم حالتا جواب بزور کم خلق زمان پزی جواب نور کبھی گو رہے تب مولیانو مانی عمر گشتا انن سبا خو زیاد مولیان مری نور خلق کو کم مری۔ اب سن لو حضرت معاذ ابن جبل کو اللہ کے نبی نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَتُؤْتُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اللہ کے گھر کا حج کرو اگر اللہ نے پیسے، کرونا وائرس عارضی طور پہ آئے خدای بخیر کی کلاو بشی انشاءاللہ زو جی حرم بدلتا ہی منگم بدلتا ہو جی حرم نہیں حج نہیں بے دنیا نہیں گو رہے، پھر دنیا نہیں ہے، جب تک قرآن کی تعلیمات ہیں اسلام کے احکام ہیں تو دنیا ہے، اگر یہ نہیں تو پھر دنیا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس کو یہ سازشیں ساری مٹیں گی، یہ وبائیں ساری ہٹیں گی، شرط یہ ہے کہ مسلمان توبہ کرے، مسلمان سچی پکی 1 نمبر کی توبہ کرے۔ کہ ثم سار وسرت معه، پھر اللہ کے نبی آگے کو چلے، میں اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے
تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، یار آپ کو نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ تے نیکے لار درته نو خوما ورونه چې په کوم ورونه باندې تیریږي نیکی به درته ملاویږي، هغه دې نو خامخا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الصوم جنہ، یار کلا کلا نفلی روزی ہونی سے کنا، کلا کلا نفلی روزی فرض خوشتا کنا وہ زال لشے دے، فرض تو ہے لیکن کبھی کبھی نفلی روزے بھی رکھا کرو، بڑے کام کی چیز ہے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیہ، صدقہ دیا کرو، اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو، اس سے تمہارے گناہ کی آگ ایسے مٹے گی جیسے پانی ڈالو تو آگ بجھ جاتی ہے۔ ابو سے تاسو پر اور راوړی اور بنشي کنه داسې په ګناهونو کې یو اثر دی اور د ګرمۍ د سختي عذاب چې تاسو صدقه ورکوي، هغه سختي عذاب خدای ته نه دی۔ اسی لیے ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کرونا مٹانا ہے ہر گلی محلے میں جانور ذبح کرو، اللہ کے نام پہ جانور قربان کرو۔ ہر صاحب حیثیت آدمی بکرے کاٹے، دمبے کاٹے، گائے کاٹے، گائے کاٹنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو۔ مونږ ټول شپې ناست یو موبایلو ته، اوس خو دا موبایل په جیب کې پرته دی، دنیا هر شی موبایلو ته ناست یو، او سهار مونځ په وخت کې ټول حاجیان غازیان مزګزاران د پراته نن د اختر دویمه ورځ او دلته سهار مونځ کې 3 کسان، یا خدای پاکه، حالانکه زمونږ د جمعې په اختر کې ښه ډېر خلک یې ګڼي، مونږ سنت په ترتیب منی سهار مونځ کې جمعې په ورځ الف لام میم سجده ړومبنۍ رکعت کې، دویم رکعت کې سورې دهر تلاوت کو، سنت دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خواب نو خلک ویده، یا خدای پاک۔ کا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم آگے تشریف لے گئے، پھر آپ نے فرمایا معاذ کیا میں آپ کو رأس الامر، سارے کام کا سر نہ بتاؤں، میں آپ کو اسلام کا ستون نہ بتاؤں، اور میں آپ کو عمود اسلام کا ستون، اور میں آپ کو اسلام کی شان و شوکت نہ بتاؤں؟ کہ جی ضرور۔ آپ نے فرمایا اما رأس الامر الاسلام، بنیاد اسلام کا سر وہ ایمان لانا ہے، وہ کلمہ پڑھنا ہے، جو کلمہ پڑھے گا وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ دین کا ستون نماز ہے، جو نماز پڑھے گا اس کا دین قائم ہوگا، اور دین کی شان و شوکت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ مسلمانانو د توري پریخې د عربیانو اوس په ګډا کې توري راغستې ګډېږي د تورو سره، یا خدای کله چې تورو سره تاسو ګډا کې نو بیا خو خلک په خامخا تاسو سره دقه ښار کې چې فلسطین کې کېږي او کشمیر کې کېږي، افغانستان کې کېږي، د مسلمانانو ګډا زده کو، بس دا ګډا زموږ دا تهذیب دی جی، ثقافتی ګډا دی، د مسلمانانو په ثقافت کې ګډا کوم ځای نه راغلی، د ډمانو کار د مسلمانانو کله نه نیولی دی۔ مسلمان کا کام تو جہاد کرنا تھا، راتوں کو اللہ کے سامنے رونا تھا، دن کو کفار کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونا تھا۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ ترتیب دی تھی، جب پیغمبر کی ترتیب سے ہٹیں گے تو پھر یہ ذلت و رسوائی تو ہو۔ پھر فرمایا تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی آگے چلے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے، اب میری طرف مڑے، آپ نے فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہیں سارے دین کا نچوڑ 2 لفظوں میں نہ بتاؤں، پر 2 ٹکوں کے ٹول دین دتا نو خیمہ؟ جی بالکل، ارشاد فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی زبان مبارک جب بار وقت داسی ہولی زبان مبارک باہر نکال کے آپ نے پکڑی، آپ نے فرمایا اس کو اپنے قابو میں رکھنا، دا اوسا توا فلد جب اوسا توا، خیال رکھنا، بے لگام نہ چھوڑنا۔ پلانکے مولا داسی دیو، پلانکے مولا داسی دیو، پلانکے آجی داسی دیو، پلانکے غازی داسی دیو، خلق یہ کیا بات ہوئی کہ فلاں مولی صاحب ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا؟ ارے بابا اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں کیسا، اللہ یہ پوچھے گا تو کیسا ہے، تو کیسا ہے، تو کیسا ہے، یہ جواب دینا پڑے گا۔ زبان سنبھال کے، لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، کسی عالم دین نے زیادتی کی تو وہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی
و بتا سکتے یرا ما سره دا کس چې زیاته را سره وکړه، هغه دا خبره کولی شي نو د کولو سے زی کنا، عدالت میں کہے گا، قاضی کے سامنے کہے گا، کورٹ کچہری میں کہے گا، لوگوں کے سامنے، اور جن کا تعلق واسطہ ہی نہیں وہاں کھڑے ہو کے آپ کسی کو گالیاں دیں، آپ کسی کی غیبت کریں، آپ کسی کو اپنے عمل کو آگ لگا رہے، اپنے عمل کو آگ لگا رہے، اپنے دین کو خراب کر رہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے اس کو اپنے قابو میں رکھنا۔ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم زبان کے بول پہ پکڑے جائیں گے؟ منہ خدا کچھ ایسی گپ شپ کی خبر اکڑا باقی میں نے تپوس کی گی، زبان کے بول پہ پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ثقلت کا یا معاذ، ثقلت کا ام کا یا معاذ۔ یار دسی کم عقل ہے خبر اکڑو، آپ نے کیسی بے وقوفی اور حماقت کی بات کی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سب سے زیادہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے، سب سے زیادہ وہ اپنی زبان کی وجہ سے، اس چسکے کی وجہ سے، اس گپ شپ کی وجہ سے۔ بات سنو، بہت احتیاط کی ضرورت ہے مسلمانوں کو۔ میں نے اخیر رمضان میں درس میں کہا تھا نیکی انسان کر لیتا ہے، اللہ توفیق دے دیتے ہیں۔ کبھی بزرگوں کی، یہ بزرگ ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی صحبت کی برکت سے نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ ماؤں بہنوں کی عفت اور پاک دامنی کی برکت سے نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ پاس پڑوس میں مسجد مدرسہ ہے، علماء طلباء آپ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، نیکی کی توفیق مل، کسی بھی وجہ سے نیکی کی توفیق، رمضان کی رحمتیں برکتیں، نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ لیکن اس نیکی کو محفوظ رکھنا، اس عمل کو محفوظ رکھنا یہ کمال ہے، اس کو آخرت تک لے کے جانا یہ کمال ہے۔ اب تو وہ دشمن بھی کھل گیا، وہ بھی سامنے آ گیا، ہر طرف اس نے جال بچھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو اپنے عمل کو محفوظ بناؤ، اپنی زبان سے اپنے عمل کو آگ نہ لگاؤ، اپنے کام سے اپنے عمل سے اپنی نیکی اور عبادت کو ضائع نہ کرو۔ جتنا پہلے توبہ استغفار ہوئے اتنے شکر گزار ہوں، اتنا سنبھال کے بولے، اتنا تول کے بولے، اتنا زیادہ رجوع کریں۔ پیچھے رمضان میں جو اللہ کی مان کے اپنی ساری چاہتیں قربان کر کے آئے ہیں، آگے زندگی میں بھی تھوڑا خیال کر لیں۔ آپ کو کیا فائدہ ہوگا کسی کی غیبت کر کے، کسی کے خلاف بول کے، کسی کی برائی کر کے، الٹا اپنا کیا ہوا عمل تباہ و برباد ہو تو فائدہ کیا ہوا؟ یہ تو یہود کی صفت ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا ہے کہ یہودی بزرگ کو کہ اس کے چہرہ اترا ہوا، رنگ مارا ہوا، پیٹ پچکا ہوا، تو فرمایا عاملۃ ناصبہ، عبادت تو کر رہے ہیں، ریاضت تو کر رہے ہیں، لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عبادت ریاضت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو، جنت کما کے جائیں، قبر میں جائیں تو سہولت ہو، حشر میں جائیں تو نعمت ہو، جنت میں جائیں تو انعام ہو، عزت و اکرام ہو، یہ عمل کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت